أشهد أن محمد رسول الله. اب اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں کہ توکل ود انڈرسٹینڈنگ، یعنی تدبیر کے ساتھ توکل. پہلے تو یہ تھا کہ صحیح مفہوم نے پڑھا کہ توکل کہتے کسے ہیں، اور پھر اب ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ توکل کیسے کرنا ہے ود انڈرسٹینڈنگ، تدبیر کے ساتھ، یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے. جیسا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، So a companion رضی اللہ تعالی عنہ asked, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, should I tie the she-camel and trust in Allah or leave it and trust him؟ یعنی کیا میں اونٹنیوں کو باندھوں، رسی سے باندھ دوں اس کو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر رکھوں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, tie and then entrust into Almighty Allah. یعنی اونٹنی کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی جیسے گھر میں تالا لگاؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. بائک کو لاک کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ نہیں کہ بائک کھلی چھوڑ دی، سائیکل کھلی چھوڑ دی، اس کے بعد کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو ہم کہہ رہے بھائی ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا کہ ہماری بائک کی، ہماری سائیکل کی، ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ پہلے اس کی حفاظت کی جائے، جو باندھنے کی جس کو باندھا جائے، جہاں لاک کرنا ہے وہاں لاک کیا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے. اس معاملے میں خود انبیاء علیہ السلام بھی صحیح اور اسپرٹ کے ساتھ توکل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ کے بہت ہی سب سے برگزیدہ بندے ہیں. سارے بزرگوں، سارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو انسانوں میں جو لوگ ہیں اللہ کے منتخب کردہ، وہ انبیاء کرام ہیں. تو وہی پہلے اس معاملے میں ایفرٹس کو اور کا استعمال کرتے تھے. جیسے ایک مثال خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا غلہ لانے کے لیے، تو ان کو ایک خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے بیٹے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، کیونکہ حضرت یوسف السلام آپ سے بچھڑ گئے تھے. تو بیٹوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ بیٹوں، تم سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر میں مختلف دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. حکم اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. سورہ یوسف ورس نمبر 67. سنیے کہ یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا.
मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता, उसके सिवा किसी का भी हुक्म नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। تو بات یہ واضح ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ تدبیر اختیار کی. تو تدبیر اختیار کرنا ہے. اس تدبیر کے اختیار کرنے کے باوجود بھی سب الگ الگ دروازے داخل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف السلام نے آگے پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بنیامین کو روکا اپنے پاس. پوری بہت ہی بہترین کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی. تو اس سے بات ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر کے یعنی پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا یہ فائدہ بتایا گیا کہ اگر اللہ پر ہم پورے طور پر توکل کریں، پورے طور پر بھروسہ رکھیں جیسا کہ اس کا حق ہے، تو رزق بھی ہم کو اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. اور مثال کس کی دی گئی؟ پرندوں کی مثال دی گئی. اسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس جیسے لوگ پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے تو ایسے ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. اس سے بات واضح نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پرندے کیا اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو وہاں رزق ملتا ہے؟ بلکہ پرندے بھی اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کے اڑتے ہیں، نکلتے ہیں، دانہ ڈھونڈتے ہیں، چگتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، تب ان کا پیٹ بھرتا ہے. یعنی اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ جو بھی ایفرٹس ہمارے پاس ہیں اس کو ہم لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو رزق فراہم کرے گا. ہم اپنے ایفرٹس لگائیں، گھر سے نکلیں، ہم دیکھیں، مواقع تلاش کریں، اور پھر جب ہم اس راستے پہ قدم بڑھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے شامل حال ہوگی. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا ہے، تگدو کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حرکت ہوگی تبھی تو برکت آئے گی. حرکت میں برکت ہوتی ہے، محاورہ مشہور ہے یہ. تو یہ ہے تدبیر کے ساتھ توکل. گویا توکل کرنا ہے لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. محض توکل اور محض بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے. اب اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ توکل کے فائدے کیا ہیں، بینیفٹس آف توکل. توکل ہم کریں گے تو ہم کو اس کے کیا فوائد ملیں گے، کیا فائدے حاصل ہوں گے. تو پہلا پوائنٹ ہے نمبر 1 کہ توکل انسان کے اندر تذبذب اور بے اطمینانی کی کیفیت سے نکالتا ہے. انسان تذبذب مبتلا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، آگے چلے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور بے اطمینانی ہے. تو اس سے توکل ہم کو بچا لے جاتا ہے. توکل سیوز اے پرسن فرام دا اسٹیٹ آف ویسیلیشن اینڈ ڈسکاؤنٹمنٹ. مایوسی، بے اطمینانی سے توکل نجات دیتا ہے. جیسے کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا. 3 دن آپ وہاں پر چھپے رہے. کفار مکہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہر طرف تلاش جاری تھی، ہر طرف لوگ دوڑ رہے تھے، اور انعام رکھا گیا تھا آپ کے سر پر اور آپ کے ساتھی کو جو بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک زندہ یا مردہ یعنی قتل کر کے لائے یا ارس کر کے لائے، اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. ہر طرف آپ کی تلاش جاری تھی اور آپ اس موقع پر ایک غار کے اندر تشریف فرما تھے.
ایک غار کے اندر آپ اپنے ساتھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب کرنا یہ ہوا کہ کافروں کا ایک گروہ وہاں بھی پہنچ آیا، غار کے بالکل داہنے پر نیچے غار ہے، کیو ہے جس میں آپ موجود ہیں، اور اوپر یہ غار کے منہ پہ بالکل کافروں کا گروہ موجود ہے۔ اس موقع پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں، یعنی اوپر ادھر ادھر نظر دوڑا رہے ہیں، اگر یہ نیچے کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے اور اپنے ناپاک عزم کو پورا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بہت ہی اطمینان سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ایسی کیفیت میں جب خوف کا ماحول ہو، بے اطمینانی ہو، تذبذب ہو، مستقبل کے اندیشے ہوں، ایسے موقع پر جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو ان کی بے اطمینانی کی کیفیت، ان کی تذبذب کیفیت نکل جاتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم مشکل حالات میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی توکل سے ہم کو فائدے کیا حاصل ہوں گے، وہ یہ ہے کہ توکل شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے، بہت سے خیالات ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں، ان خیالات کو توکل دور کر دیتا ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ، توکل سیوز اس فرام مسچیفز آف شیطان، اس کے وسوسوں سے توکل ہم کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اب گھر سے نکلنے کی کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ سب کو یاد بھی ہوگی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور یہ کہے، یہ دعا آپ جو پڑھی ابھی، کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی شروع اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ کوئی توفیق ہے نہ طاقت ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت کی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ He is replied, you are guided, you are provided and you are protected۔ تین چیزیں آتا ہوتی اس کو، you are guided یعنی تجھے ہدایت دی گئی، you are provided تجھے عطا کر دیا گیا جو تو نے مانگا تھا، and you are protected اور تیری حفاظت کی گئی۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ تین چیزیں ہم کو اس دعا کے نتیجے میں ملتی ہیں، اور پھر شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے اپنے دوست سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسے شخص پر میرا بس کیسے چل سکتا ہے جس کو ہدایت دی گئی ہو، جس کی کفایت کی گئی ہو اور جسے بچا لیا گیا ہو۔ شیطان کیا کہتا ہے دوسرے سے کہ ہاؤ کین آئی ہیو کنٹرول اوور اے پرسن who has been guided, who has been taken care and who has been saved۔ شیطان اس کے قریب نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو یہ ہے توکل کا فائدہ، اللہ پر بھروسہ، اور اللہ پر بھروسے پر کا اظہار کہ ہم نے جو دعا کی تو پھر ہم کو اتنی چیزیں ملی۔ یہ تو ہوا دوسرا فائدہ۔ تیسرا یہ ہے کہ توکل لیڈس ٹو کریج اینڈ ڈٹرمنیشن، اٹ میکس ون بریو، کہ توکل
عزم و ہمت پیدا کرتا ہے اور بہادر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ one who wants to be the most powerful among the people, he must trust in Allah۔ جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ کتنی پیاری بات فرمائی گئی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے تو خواب دیکھتے رہتے ہیں نا، پتہ نہیں کون کون سے کارٹون دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اشارہ سمجھ جائیے، ہی مین اور اسپائڈر مین اور کیا کیا دکھایا جاتا ہے، ان کو سوچتے ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاقتور اگر بننا ہے، تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر طاقتور اگر بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ایک انسان کو سب سے تمام انسانوں سے بڑھ کر طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ ہوا تیسرا فائدہ۔ تو یہ فوائد ہیں توکل کے۔ ایک اور فائدہ ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل جو لوگ کرتے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، کسی اور کے در پر نہ جانا، کسی اور سے امیدیں نہ لگا کے رکھنا، صرف اللہ سے امید رکھنا، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی طرح کی بدشگونی کے قائل نہیں ہوں گے، کسی طرح کے گمان کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ مکمل اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے جو اپنے پروردگار پر اعتماد و توکل رکھتے ہیں۔ دیٹ از نریٹڈ بائی بخاری اینڈ مسلم۔ تو یہ توکل کے فائدے ہیں۔ تو سمری میں آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ توکل کا پہلا فائدہ کہ انسان کو بے اطمینانی سے توکل نکالتا ہے، تذبذب کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ وہ شخص ہو جاتا ہے جو توکل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ توکل بہادری پیدا کرتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں توکل کیا جائے تو توکل کے ذریعے بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اب جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ توکل کی مثالیں، 2 نوبل ایگزامپلس آف توکل۔ کیسے توکل کیا، اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ مثالیں انبیاء کی زندگی میں موجود ہیں۔ یہاں پر 2 مثالوں کا تذکرہ کیا گیا، 2 بہترین مثالوں کا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ بھڑکائی گئی، بڑی بلند آگ بھڑکائی گئی تھی، اور ان کو جیسے غلیل کی طرح کنکر پھینکا جاتا ہے ویسے ہی ان کو ایک ڈبے میں بیٹھا کر کے اور رسی کھینچ کر کے آگ میں پھینکا جانا تھا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام سے جب یہ کہا گیا کہ تمہارے خلاف پورا عرب اکٹھا ہو گیا، بہت بڑی فوج آ گئی ہے، اتنی بڑی فوج آ گئی کہ تمہاری آبادی بھی اتنی نہیں ہے، سب کو ختم کر دیا جائے گا، فوجیں تمہارے پر چڑھ دوڑیں گی، تو خوف کھاؤ، ذرا ڈرو۔ تو اس پر بھی صحابہ کرام نے فرمایا، اور بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو ایسے موقع پر
جبکہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہوں، بہت خراب حالات ہوں، تمام دنیا کی طاقت بھی ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، تمام فوجیں بھی ہمارے خلاف آ جائیں، تب بھی ایک مومن شخص، ایک مومن بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کو کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے وہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف اور اللہ کی طاقت ایک طرف، اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ کی طاقت ہمارے پشت پر ہے، اللہ کی طاقت ہمارے پیچھے ہے، تو پھر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ایک مومن سے بڑھ کر کے، ایک مومن بندے سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر اور کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہوئی کہ لوگوں نے کس طرح سے جتھے کو دیکھ کر کے، فوجوں کو دیکھ کر کے اللہ پر توکل کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بہترین واقعہ ملتا ہے، بہت بہترین واقعہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہم واپس لوٹ رہے تھے، ذات الرقاع کے غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اب ایک غزوے کے الگ نام ہوتے ہیں اور نام کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، وجہ یہاں نہیں لکھی، لیکن دلچسپ چیز ہے، بات سمجھ لیجئے۔ ذات الرقاع، رقاع کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑوں کو، بالکل جو کٹا پھٹا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو عام زبان میں چندھی بولتے ہیں، چھوٹے کپڑے بننے کے بعد جو ویسٹیج جو نکلتا ہے تو اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں رقاع۔ اب اس غزوے کا نام ذات الرقاع کیوں پڑا؟ کیونکہ صحابہ کرام پیدل گئے تھے اور کافی لمبا سفر تھا، وہ بھی عرب کی پتھریلی زمین، تو صحابہ کرام کے پیر زخمی ہو گئے، چھالے پڑ گئے، پیر پھٹ گئے، اس سے خون رسنے لگا، تو صحابہ کرام نے اپنے پیروں میں یہ کپڑے کی چندھیاں باندھی، کپڑے کے ٹکڑے باندھے، بے سر سامانی کا عالم، پیدل گئے جنگ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے دین تمام دنیا میں پھیلے، تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، اور جو ہر سے آ رہے ہیں راستے میں، جو اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس لیے غزوہ ہوا کرتا ہے، جہاد ہوا کرتا ہے۔ تو غزوہ ذات الرقاع یعنی چندھیوں والا غزوہ، تو صحابہ کرام اس سے واپس لوٹ رہے تھے، فتحیابی ہو چکی تھی، اور پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، ایک جگہ رکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت کے نیچے جگہ دے دی گئی کہ آپ کچھ دیر آرام فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی پر لٹکا دی اور آرام کرنے لگے۔ ایک دشمن، داسور نام کا دشمن، بہت دیر سے آپ کی طاق میں تھا، کافی دوری سے پیچھا کر رہا تھا کہ کہاں موقع ملے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں۔ تو وہ کافی دیر سے آپ کا پیچھا کرتے کرتے موقع کی طاق میں تھا۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو گئے، آپ نے تلوار اپنی الگ رکھ دی، ٹہنی پہ ٹانگ دی، آپ لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تو وہ پہنچ گیا، آپ کے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور پوچھا من یمنعک منی، بہت ہی کڑک کے پوچھا کہ اب بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ تلوار سر پر ہے، دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو گردن اڑنے والی ہے، اب کون بچائے گا میرے ہاتھ سے تم کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہ توکل کا عزم اظہار کہ جیسا بھی موقع ہو، اور آپ نے جو عزم کا اظہار کیا کہ اللہ کہا اور اللہ مجھے بچائے گا، تو اس پر رعب طاری ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اسے گردن میں رکھ دیا اور کہا اب بتاؤ
اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب ظاہر بات وہ تو کافی آدمی تھا، وہ تو تھر تھر کانپنے لگا، حالت خراب ہو گئی اس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے اور وہ آپ کے صف میں شامل ہو جاتا، آپ کے صحابہ میں اس کا شمار ہو جاتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور پھر اس نے کہا کہ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے آئندہ کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ ان کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ وعدہ لے کے وہ واپس چلا گیا وعدہ دے کر کے، اور اپنی قوم سے جا کر اس نے کہا کہ میں آج سب سے بہترین شخص کے پاس سے آیا ہوں، I have come to you from the best human being that narrated by Bukhari and Muslim، کہ میں دنیا کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یعنی اس نے تلوار تان دی تھی نا آپ کے اوپر، آپ کو قتل کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر آپ کو موقع ملا تو آپ اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اس بات کی اس نے گواہی دی۔ تو یہ ہے توکل کی مثالیں، بہترین مثالیں توکل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر ایسے انگنت واقعات ہیں، صحابہ کی زندگی میں واقعات ہیں۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم دنیا میں پھر ایک طاقتور کی حیثیت سے اور ایک اللہ پر توکل کرنے والے بندے کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ آج کا لیسن تھا، توکل۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر صحیح اسپرٹ پیدا فرمائے، توکل کے صحیح اسپرٹ، صحیح مفہوم پیدا فرمائے۔ ہم نے میننگ پڑھی، ہم نے یہ پڑھا کہ توکل کی صحیح اسپرٹ کیا ہے، توکل ود انڈرسٹینڈنگ ہم نے پڑھا، اور توکل کے بینیفٹس پڑھے، فائدے پڑھے، اور توکل کے ایگزامپلس یعنی مثالیں پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔